ہیلو ناظرین، تو میری شہزادی میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ دانیہ کے تایا کی طبیعت اچانک سے شدید خراب ہو جائے گی۔ ان کو ہسپتال پہنچایا جائے گا تو ڈاکٹر ان کی حالت دیکھ کر کہیں گے کہ یہ بہت زیادہ خطرے میں ہیں۔ ان کو شدید ترین ایسی بیماری جان لیوا لاحق ہو چکی ہے جس سے اب ان کا بچنا ممکن نہیں۔ اپنی موت کو قریب دیکھ کر دانیہ کے تایا کو پھر اپنی بھولی ہوئی محبتیں اور رشتے یاد آ جائیں گے۔ وہ کہیں گے بہت سارے ایسے کام ہیں جو ابھی میں نے مکمل نہیں کیے، سب کچھ تو نہیں کر پاؤں گا مگر اپنے بیٹے کے سر پر صحرا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ایسے میں ان کا خاندانی خون جوش مارنا شروع کر دے گا اور وہ کہیں گے وہ دانیہ کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ان کے خاندان کی ہے، ان کا اپنا خون ہے، ان کے خاندانی معاملات کو سمجھے گی۔ وہ شہروز کو بھی اس بات کے لیے منانے کی مکمل کوشش کرتے ہیں۔ شہروز ویسے بھی ایک فرما بردار بیٹا ہے، وہ اپنی باپ کی کسی بات سے انکار نہیں کرتا۔ وہ اپنے مرتے ہوئے باپ کو یہ خوشی دینے کے لیے رضامند ہو جاتا ہے۔ ان کی بیوی اس بات سے بہت زیادہ خوش تو نہیں ہوتی مگر یہ ہے کہ اب شوہر کی اس حالت کو دیکھ کر وہ انکار بھی نہیں کر پاتی۔ وہ کہتی ہیں جیسے آپ کی خوشی۔ اپنے گھر میں سب کو منانے کے بعد دانیہ کے تایا جو ہے وہ دانیہ کے نانا کو فون کرتے ہیں۔ دانیہ کے نانا جو ہے وہ سمجھدار انسان ہے اور وہ صلح جوڑ معاملہ فہم قسم کی طبیعت رکھتے ہیں، مگر خطرہ دانیہ کے تایا کو صرف اس کی نانی سے ہی ہے۔ اس کی نانی جو ہے وہ ان لوگوں کی باتوں میں آنے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ ایک نہایت ہی جہاں دیدہ خاتون ہے اور وہ اچھی طرح جانتی ہیں یہ سیاسی لوگ اپنے مفاد کے بغیر کسی سے محبتیں نہیں جھاڑا کرتے، اور یہی بات وہ اپنے شوہر سے بھی کہتی ہیں کہ یہ جو آپ کو فون کر کر کے ہاسپٹل میں بلا رہے ہیں اس میں کوئی ان کی غرض چھپی ہوگی۔ دوسری طرف دانیہ کو بھی اپنے تایا کی حالت کا پتہ چلتا ہے تو وہ نرم دل تو پہلے ہی واقعہ ہوئی ہے اور اوپر سے وہ اس کے تایا بھی ہیں تو وہ ان کے لیے دن رات دعائیں کرتی ہے۔ یہ بات دیکھ کر اس کی نانی جل جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کمبخت خون بھی جوش مارے بغیر رہتا نہیں، پالا پوسا ہم نے، ساری عمر سنبھالا ہم نے، اور دل میں تایا کی محبت جو ہے جوش مار رہی ہے۔ بہرحال وہ اسے منع نہیں کرتی، وہ کہتی ہیں اگر تمہیں اتنی محبت اور پیار آ رہا ہے تو جاؤ جا کر اپنے مرتے ہوئے تایا سے مل لاؤ۔ تو دانیہ اپنے نانا کے ساتھ تایا کا پتہ کرنے جاتی ہے۔ تایا اس کو دیکھ کر بہت شرمندہ ہوتے ہیں اور ندامت سے بولتے ہیں بیٹی جو تمہارے حقوق تھے وہ ہم نے ادا ہی نہیں کیے، نہ تمہیں پالا پوسا، نہ کبھی تمہاری تربیت میں کوئی حصہ لیا اور نہ ہی کبھی تمہارے کسی خوشی اور غم کے موقع پر یاد کیا، مگر تم پھر بھی مجھے پوچھنے آئی ہو اور چہرے سے اداس اور پریشان بھی لگ رہی ہو۔ تو دانیہ کہے گی تایا جان میں آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ دانیہ جو ہے وہ حقیقتاً ایک بہت ہی نرم دل اور مہربان لڑکی ہے، وہ ہر کسی سے محبت کرتی ہے، وہ کسی کو بھی دکھ اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اور یہ تو پھر اس کے سگے تایا ہیں۔ اس بات کو سن کر تایا خوش ہوں گے اور مسکرائیں گے۔ پھر اس دانیہ کے جانے کے بعد وہ اپنے گھر والوں سے کہیں گے یہ میرا خون ہے، اسی وجہ سے اس کو میری اتنی تکلیف اور احساس آیا ہے، حالانکہ کبھی ہم نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اس گھر کی بچی ہونے کے باوجود بھی اس کو جو ہے وہ سائیڈ پہ رکھا، مگر اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ شہروز کی بیوی بنے، تو لہٰذا کیونکہ یہ اس گھر کو جوڑنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ وہ ساری بہت ہی زیادہ اور اہتمام کے ساتھ دانیہ کے نانا نانی کے ہاں دانیہ کا رشتہ لینے پہنچ جاتے ہیں۔ ان سے چلا پھرا بھی نہیں جا رہا ہوتا، بیماری کے باوجود بھی وہ خود جاتے ہیں تاکہ رشتہ لیا جا سکے، کیونکہ ان کو اپنی تائی سے خطرہ ہوتا ہے کہ وہ مانیں گی نہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ اتنے شان و شوکت کے ساتھ لوازمات کے ساتھ ان کے گھر جا کر بیٹھتے ہی ہیں تو مومانی جان حال چال پوچھنے کے بعد کہتی ہیں کس غرض سے آئے ہو، پہیلیاں مت بجھوانا۔ تو وہ کہہ دیتے ہیں ہماری بیٹی کو ہمارے حوالے کر دیں، میں اسے اپنے شہروز کی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ بس یہ بات سن کر نانی جان تو خطے سے ہی اکھڑ جائیں گی۔ وہ کہیں گی ایک بیٹی تمہارے گھر میں دے دی تھی، اس کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا؟ کیا سوچ کر آ گئے ہو کہ میں اپنی دوسری بیٹی بھی تمہیں دے دوں گی؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ ان کو ٹکا سے جواب دے دیتی ہیں۔ تو اس دانیہ کے تایا ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیتے ہیں کہ میں دانیہ کا رشتہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ دانیہ کے نانا بھی اس کو سمجھاتے ہیں کہ یوں اتنی زیادتی مت کرو، وہ ان کی بھی بیٹی ہے۔